بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معارف نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 500 مختصر احادیث عربی، اردو اور انگریزی کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ منتخب 500 چھوٹی چھوٹی احادیث عربی، اردو اور انگریزی کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 11واں باب، اجتماعیت۔ عصبیت۔ عصبیت سے مراد اپنی نسل، رنگ، خاندان، قوم، برادری، ذات، زبان، علاقے وغیرہ کی اندھی حمایت ہے۔ نمبر 473۔ حضرت واصلہ بن اسقع رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، حضرت واصلہ بن اسقع نے دریافت کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عصبیت کیا چیز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارا اپنی قوم کے ظلم کے باوجود اس کی مدد کرنا عصبیت ہے۔ بحوالہ سنن ابی داود، حدیث نمبر 5119۔ نمبر 474۔ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عصبیت کی طرف بلانے والا ہم میں سے نہیں ہے، عصبیت کے نام پر قتال کرنے والا ہم میں سے نہیں ہے، اور عصبیت پر موت پانے والا بھی ہم مسلمانوں میں سے نہیں ہے۔ بحوالہ سنن ابی داود، حدیث نمبر 5121۔ نمبر 475۔ حضرت جندب بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص عصبیت کی اندھا دھن حمایت میں کسی عصبیت کی طرف بلاتے ہوئے یا کسی عصبیت ہی کی مدد کرتے ہوئے قتل کیا جائے تو اس کا یہ قتل جاہلیت کا قتل ہوگا۔ بحوالہ صحیح مسلم، حدیث نمبر 1850۔ نمبر 476۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اندھی مخالفت میں یا تعصب کی وجہ سے پتھر سے کوڑے یا ڈنڈے قتل کیا جائے تو اس کی دیت لازم ہوگی جیسے قتل خطا میں ہے، اور جو عمدن قتل کرے تو قاتل پر قصاص ہوگا، اور جو شخص دیت یا قصاص میں حائل ہو جائے تو اس پر اللہ، فرشتوں اور سب لوگوں کی لعنت ہے، اس کا نہ نفل عمل قبول ہوگا اور نہ فرض۔ بحوالہ سنن ابن ماجہ، حدیث نمبر 2635۔ امیر۔ نمبر 447۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب 2 خلفاء کی بیعت ہو جائے تو بعد والے کو قتل کر دو۔ بحوالہ صحیح مسلم، حدیث نمبر 1853۔ نمبر 478۔ حضرت عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عبد الرحمن، امیر بنائے جانے کا مطالبہ نہ کرو، کیونکہ اگر تمہارے مطالبے کی وجہ سے تمہیں امارت سونپ دی گئی تو اس کو سر انجام دینا تمہارے لیے مشکل ہو جائے گا، اور اگر بغیر مطالبے کے تمہیں امارت سونپی گئی تو پھر اس کام میں تمہاری مدد کی جائے گی۔ بحوالہ صحیح مسلم، حدیث نمبر 1652۔ نمبر 479۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ذر، تم کمزور آدمی ہو، جبکہ یہ عمارت ایک امانت ہے، یہی عمارت قیامت کے دن رسوائی اور پشیمانی کا باعث بن سکتی ہے۔ اس رسوائی سے وہی بچے گا جس میں اس کا حق ادا کیا اور ان تمام حقوق عمارت کو ادا کیا جو اس پر واجب ہوئے۔ بحوالہ صحیح مسلم، حدیث نمبر 1825۔ دوزخی امیر۔
نمبر 480 حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو اللہ تعالیٰ ایک رویت عطا کر دے پھر اسے موت ایسی حالت میں آئے کہ وہ اپنی رویت کے بارے میں خیانت کرتا ہو تو اللہ تعالیٰ اس پر جنت حرام کر دے گا۔ بحوالہ صحیح مسلم حدیث نمبر 142۔ نمبر 481 حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انصاف کرنے والے اللہ عز و جل کے دائیں طرف روشنی کے ممبروں پر ہوں گے اور اللہ کے دونوں ہاتھ دائنے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو گھریلو امور میں بھی اور سپرد کردہ امور میں بھی انصاف سے فیصلے کرتے ہیں۔ بحوالہ صحیح مسلم حدیث نمبر 1827۔ حکمران کی ذمہ داریاں۔ نمبر 482 حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا امام جو لوگوں کا سردار ہے اور وہ داعیہ اور نگران ہے امام سے اس کی رویت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ بحوالہ صحیح بخاری حدیث نمبر 7138۔ اسلامی حکومت انشورنس فراہم کرتی ہے۔ نمبر 483 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص قرض یا نادر اولاد چھوڑ کر مر جائے تو قرض خواہ اور محروم کو میرے پاس آنا چاہیے کیونکہ میری حکومت اس کی سرپرست ہے۔ بحوالہ صحیح بخاری حدیث نمبر 2399۔ حکومت کی نگاہ میں سب برابر ہوں۔ نمبر 484 حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قریب والوں اور دور والوں پر یکساں حدود جاری کرو۔ اللہ کے معاملے میں تمہیں کسی ملامت کرنے والے کو ملامت کی پرواہ نہیں ہونی چاہیے۔ بحوالہ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2540۔ عورت کی حکمرانی جائز نہیں۔ نمبر 485 حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ قوم کبھی فلاح نہیں پا سکے گی جس نے اپنے اہم معاملات کسی عورت کے سپرد کر دیے۔ بحوالہ صحیح بخاری حدیث نمبر 4425۔ مامور اور اس کی اطاعت۔ نمبر 486 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے میری اطاعت کی در حقیقت اس نے اللہ کی اطاعت کی اور جس نے میری نافرمانی کی در حقیقت اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ جو شخص امیر کے اطاعت کرے در حقیقت وہ میرا مطیع ہے اور جو امیر کا نافرمان ہو اور حقیقت وہ میرا نافرمان ہے۔ بحوالہ صحیح مسلم حدیث نمبر 1835۔ نمبر 487 حضرت ارفجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب مسلمانوں کا نظام حکومت ایک امیر کے پاس مجتمع ہو ایسی حالت میں تمہارے پاس کوئی دوسرا شخص آ کر تمہارے درمیان پھوٹ ڈالنا چاہے یا فرمایا مسلمانوں کی وحدت کو پارا پارا کرنے لگے تو اسے قتل کر ڈالو۔ بحوالہ صحیح مسلم حدیث نمبر 1852۔ نمبر 488 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا امام یعنی حکومت کی حیثیت تو ڈھال کیسی ہے جس کی نگرانی میں قتال کیا جاتا ہے اور اسی کی وجہ سے مشکلات سے بچایا جا سکتا ہے۔ اگر وہ اللہ سے ڈرنے کا حکم دے اور عدل کرے تو اس پر اسے اجر ملے گا اور اگر اس کے علاوہ کوئی اور حکم دے تو اس کا وبال بھی اسی پر ہوگا۔ بحوالہ صحیح مسلم حدیث نمبر 1841۔ نمبر 489 حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان قریب میرے بعد ترجیحات بدلیں گی اور ایسے معاملات پیش آئیں گے جو تمہیں ناگوار ہوں گے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر ہم میں سے کوئی اس وقت زندہ ہو تو آپ اسے کیا کرنے کا حکم دیتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہارے ذمے دوسروں کے جو حقوق ہیں انہیں ادا کرتے رہنا اور اپنے حقوق کے بارے میں اللہ ہی سے سوال کرنا۔ بحوالہ صحیح مسلم
حدیث نمبر 1843 نمازی حکمرانوں سے جنگ نہیں کی جا سکتی۔ نمبر 490 حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان قریب تمہارے امرا ایسے ہوں گے کہ تم ان میں سے اچھے کام بھی دیکھو گے اور برے بھی۔ جس نے برے کام کو پہچان لیا وہ تو بچ گیا، جس نے برے کام کو برا جانا وہ بھی بچ گیا، لیکن وہ شخص تباہ ہوا جو برے کام سے راضی ہوا اور اس کی پیروی کی۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ہم ایسے امرہ سے جنگ نہ کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں، جب تک وہ نماز پڑھتے رہیں تم ان سے جنگ نہیں کر سکتے۔ بحوالہ صحیح مسلم حدیث نمبر 1854۔ شرائط نمبر 491 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر کسی اور کو اپنے ساتھیوں سے مشورہ کرنے والا نہیں دیکھا۔ بحوالہ جامع ترمذی حدیث نمبر 1734۔ نمبر 492 امام بخاری رحمت اللہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علم و حکمت والے اس شخص کی تعریف کی ہے جو علم کی بنا پر فیصلے کرتا ہے اور اس کی تعلیم دیتا ہے، اپنی طرف سے کوئی چیز گھڑ کر پیش نہیں کرتا، اپنے مشیروں سے مشورہ کرتا ہے اور اہل علم سے پوچھ کر کوئی اقدام کرتا ہے۔ بحوالہ صحیح بخاری مشورہ مخلصانہ ہو۔ نمبر 493 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس سے مشورہ طلب کیا جائے اس پر بھروسہ کیا جاتا ہے، لہذا اسے اخلاص اور دیانتداری سے صحیح مشورہ دینا چاہیے۔ بحوالہ سنن ابی داود حدیث نمبر 5128 مسلمانوں کے مشورے سے حکمران کا انتخاب ہوگا۔ نمبر 494 حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر میں ان صحابہ میں سے بغیر مشورے کے کسی کو امیر بناتا تو ام عبد کے بیٹے یعنی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بناتا، یعنی امیر اور خلیفہ بنانے کے لیے بھی مشورہ ضروری ہے۔ بحوالہ جامع ترمذی حدیث نمبر 3808 مشورہ بہتر راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ نمبر 495 حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جماعت کی مشاورت اسے صرف بہتر سے بہتر فیصلے ہی کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ بحوالہ بخاری شریف حدیث نمبر 262 مشورے کی پیشکش۔ نمبر 496 حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں سالم مکی روایت کرتے ہیں ایک دیہاتی نے انہیں بتلایا کہ وہ دیہاتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں ایک دودھ والی بکری یا اونٹنی لے کر مدینہ آیا اور مشہور صحابی طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں مہمان ٹھہرا تو انہوں نے اسے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہری کو دیہاتی کے لیے خرید و فروخت کرنے سے منع فرمایا ہے تاکہ دیہاتی کے ساتھ دھوکہ نہ ہو۔ بہرحال تم بازار جاؤ لیکن دھیان رکھنا کہ تم کس کے ساتھ سودا کرتے ہو، پھر میرے پاس آ کر مشورہ کر لینا تاکہ میں تمہیں یا تو سودے کو برقرار رکھنے کا مشورہ دوں یا پھر تمہیں روک دوں۔ بحوالہ سنن ابی داود حدیث نمبر 3441۔ اللہ تعالی ہم سب کو احادیث مبارکہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں۔ اچھی بات کو دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ٹیک کیئر۔ اللہ حافظ۔